من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم معزز سامعین، باہر والے حضرات اندر تشریف لے آئیں. اگر سپیکر نہیں دے رہا تو پھر ایسے ہی چھوڑ دیکھ لیں. محترم و معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، رحمت سے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. پچھلا جمعہ تھا، پہلا جمعہ ٹھیک ہے، ایسے ہی روزہ رکھا جلدی میں، جمعے کا دن آ گیا اور یہ ایک ہفتہ پتہ ہی نہیں چلا، نہ آپ کو پتہ چلا نہ مجھے پتہ چلا. یہ جو رحمتوں والی، یہ جو برکتوں والی گھڑی ہے، یہ بڑی تیزی سے گزر رہی ہے. لیکن رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے اپنے ان بندوں کو، ایمان والوں کو بخشوانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے اندر ممبر کے پاس تشریف لائے، ممبر پہ چڑھنے لگے. پہلے سٹیپ پہ، یعنی پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا، آپ نے کہا آمین. پھر دوسری پہ پاؤں رکھا، آپ نے کہا آمین. یہ پکا سیٹ ہو گیا. چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ اللہ کرے چلتا رہے. آپ نے جب دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا، آپ نے فرمایا آمین. پھر آپ نے تیسرے سٹیپ پہ پاؤں رکھا، آپ نے فرمایا آمین. پھر اس کے بعد آپ ممبر شریف پہ تشریف فرما گئے. اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب سے دیکھنے لگے آپ کو، یا رسول اللہ، مطلب ہم چڑھتے گئے ہیں اور آمین آمین کہتے گئے ہیں، ہمیں بھی ارشاد فرمائیں کہ آپ نے کس بات پہ آمین اور کیوں کہا؟ آپ نے فرمایا جس وقت میں پہلی سیڑھی پر میں نے پاؤں رکھا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جو بھی رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے وہ ہلاک ہو جائے. میں نے کہا آمین. پھر آپ نے دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا جس مجلس میں میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ ہلاک ہو جائے. میں نے کہا آمین. تیسری سیڑھی پر جب میں نے پاؤں رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے وہ ہلاک ہو جائے. میں نے کہا آمین. دیکھیں، رمضان المبارک کے حوالے سے اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، وسعتیں بھری ہوئی ہوتی ہیں. اگر اس مہینے کے اندر بھی کوئی شخص اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے تو پھر سمجھے وہ کائنات کا سب سے محروم ترین شخص ہے. کیونکہ یہ کوئی ایسی خیرات تو بٹ نہیں رہی ہے کہ جہاں پہ کسی کو ملے گی کسی کو نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر انسان کے لیے ہے اور ہر لمحے وہ موجود رہتی ہے. اس لیے اصل مقصد ہم ختم نبوت کی طرف آتے ہیں، کیونکہ آپ حضرات کی خدمت میں ہم رحیم الخان سے آئے ہیں آپ کی ختم نبوت سے. تو رمضان المبارک کے مہینے کی ہم نے قدر کرنی ہے. اگر ہماری ایک 5 دنوں کے اندر روٹین ہے، جس طرح سے ہم اپنے دکان میں مذہب میں آتے ہیں، مسجد میں آئے چلے گئے، یا ہماری جو گناہوں کی زندگی ہے اگر وہ نہیں رک رہی تو پھر ہماری رمضان المبارک ایسے جلدی سے گزر جانا ہے.
لیکن جو ایک بخشش کا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینا تھا، جو عید والے دن عیدی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینی تھی، اس سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے اپنا نظم الاوقات بنا کے رکھیں، یعنی کہ اب رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، بے شک دکان پہ ہمارا ٹائم کم لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے۔ اس وقت آپ دکان پہ اچھی چیز بیچ رہی ہوتی ہیں، آپ کا گھر کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی اس بندے کا اتنے بجے ٹائم ہے، اس نے تراویح کے ٹائم پہ دکان بند کرنی ہے، اس نے جماعت کے ٹائم پہ دکان بند کرنی ہے، جماعت کی مستقل روٹین بن جائے گی، انشاءاللہ گاہک آپ کے ٹائم پہ ہی آئے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہم یہ سوچیں کہ جناب صاحب میں نماز پڑھنے چلا جاؤں گا، 10-15 منٹ کا وقفہ ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ آگے واپس چلے جائیں گے، خیال آ سکتا ہے نہیں، کیونکہ جو کاروبار والا ہے، جو دکان والا ہے، اس بیچارے کا تو اسی پر منحصر ہے۔ اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا بندہ سوچے کہ جی اگر میں 8 سے لے کے 9:30 بجے تک دکان بند کرتا ہوں تراویح کے لیے، پتہ نہیں کتنے گاہک مڑ جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان جب نماز کے لیے آتا ہے تو نماز پڑھنے والے کا دنیا میں انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر اضافہ کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے رزق میں اضافہ کرنا ہے تو بھائی کسٹمر آپ سے چیز لیے بغیر جا نہیں سکتا ہے، بادری میں آپ، اس لیے رمضان المبارک کے اندر بھائی خاص اہتمام کریں، آپ کے پاس تصویر ہونی چاہیے۔ اس وقت آپ فارغ بیٹھے ہیں، ذکر و اذکار کرنا شروع کر دیا آپ نے، قرآن مجید ہے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، وہ پڑھنا بھی جائز ہے، اپنے پاس رکھ لیں، اہتمام سے وضو کریں کر کے رکھیں، اس کو اٹھائیں تلاوت کر لیں، جب فری ملے 1 سپارہ دن کا پڑھ لیں، 1 قرآن بھی ختم کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت اجر و ثواب ہوگا۔ تو رمضان المبارک کی بابرکت کے اندر جو شخص بھی اپنے اعمال کی وجہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکا، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت اپنے فضل سے کرنی ہے، لیکن کم سے کم انسان اتنے اعمال کر رہا ہو، کم سے کم اس کو نظر آئے کہ اس کی رمضان کی زندگی میں جو اس سے پہلے غیر مالی زندگی میں اسے بہت زیادہ فرق تھا، اس لیے رمضان کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا، میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ مردوں کے باپ نہیں ہیں، مردوں کا اس لیے کہا کیونکہ آپ بچوں کے باپ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے لیکن بچپن کے اندر ہی فوت ہو گئے، اس لیے مرد اسے کہا جاتا ہے جو بلوغت کے بعد ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا دیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتاب ایسی عطا کی جو قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شریعت عطا کی جس کے اندر جو ہے نا ہر زمانے کی رہنمائی موجود ہے۔ قرآن و حدیث نے ہمیں ایسے اصول و ضوابط دے دیے ہیں، ٹیکنالوجی جتنی مرضی آگے چلتی جائے، جتنی مرضی ترقی ہو جائے، لیکن اصول و ضوابط کی بنا پر ہم اس پر جانا، اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا جدید موبائل کا دور آ گیا ہے، کمپیوٹر آ چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے تجارت کے طریقے آن لائن ہو چکے ہیں، لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں اور انہیں کہیں حضرت یہ میرا موبائل ہے، اس کا مسئلہ ہے، موبائل میں گھنٹی بج رہی ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ہر اصول و ضوابط کے مطابق ہر مسئلے کا حل بتایا جائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ لیکن دوسری بات یاد رکھیں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ملعون قرار دیا، اس وقت سے یوں سمجھ لیں کہ ایک جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ جنگ کیا تھی؟ عقیدے کی جنگ۔ اس کی وجہ آپ حضرات نے سنا ہوا ہے، شیطان نے کہا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اے اللہ آپ نے مجھے جنت سے نکال دیا، آپ نے مجھے اپنے فرشتوں کی جماعت سے نکال دیا، آپ نے مجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر ملعون قرار دے دیا، تو اب میں ملعون ہوں، میں دوسروں کو بھی بہکانے کا کام کروں گا۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، کہنے لگا شیطان اے اللہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو جو ہے نا میں گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر کون سے بندے بچ جائیں گے آپ کے؟ وہ جو مخلص بندے ہوں گے۔ اب ایسی بات ہے دنیا کے اسلام میں مخلص کسے کہتے ہیں؟ ہم مخلص اسے کہتے ہیں، میرا جو مخلص دوست کون ہوگا کہ جس وقت جو مشکل وقت ہو، خوشی غمی کا وقت ہو، وہ ہر وقت میرے ساتھ ہو۔ ایسے ہی ایمان والے بندے بھی وہ ہوتے ہیں مخلص کہ جو زندگی کے ہر لمحے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے مطابق چلتے ہیں۔ ایمان والے وہ بندے ہوتے ہیں جو اپنے ہر لمحے کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلتے ہیں، یہ ہیں مخلص بندے۔ اس وقت سے ایک جنگ کا آغاز ہو گیا، ادھر سے شیطان نے محنت اپنی جاری کی، ادھر سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اپنے انبیاء کرام بھیجے، مانو کامیاب وہ ہوئے جنہوں نے پیغمبر کی بات کو مانا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا جو عہدہ دے دیا گیا،
آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، لیکن ظاہر سی بات ہے شیطان نے تو اپنی شیطانی چلانی ہے۔ اس نے اس دور کے اندر بھی ایسے افراد تیار کیے جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ مسیلمہ کذاب آپ کے زمانے میں، اسود عنسی آپ کے زمانے کے اندر، ختم نبوت کے جو پہلے مجاہد ہیں وہ صحابی رسول حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کو مسیلمہ بن کذاب نے بلایا اور کہا ہاں بھی بتاؤ کیا تم مجھے میری نبوت کے بارے میں مجھے تسلیم کرتے ہو؟ اور ایسی بات ہے وہ اپنے علاقے کا بہت بڑا تھا، جیسے ہر علاقے کے بڑے بڑے ہوتے ہیں، کہیں پہ نمبردار ہوتا ہے، کہیں پہ 24 صاحب ہوتے ہیں، کہیں پہ ایم پی کی چلتی ہے، ہر علاقے کا بڑا ہوتا ہے۔ تو مسیلمہ کذاب ظاہر سی بات ہے اپنے علاقے کا ایک بہت بڑا بدماش اس میں بڑا سربراہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے کہا کہ بھائی تو جو بات کہہ رہا ہے میرے تو کان سنتے ہی نہیں ہیں، یعنی کہ اس بڑے متکبر کا ایک موقع میں بےزتی کر دی۔ جیسے آپ سے کوئی بڑا بات کہہ رہا ہو کہ بھائی میرا یہ حکم پورا کر، آپ کہتے بھائی میرا سنائی نہیں دے رہا، کام کر اپنا، اور انہیں مطلب غصہ آ جائے گا یار یہ کیا اتنی مطلب میری اتنی تم ویلیو کو خراب کر رہے ہو، میری اتنی عزت تم خراب کر رہے ہو، تم بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہو۔ اس نے کیا کیا، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا دائنا باز کاٹ دیا۔ اب دیکھیں کتنی تکلیف کی بات ہے، ہمیں تھوڑی سی چوٹ لگ جائے، رگڑ لگ جائے، ہم لوگ ایسی بات پریشانی میں آ جاتے ہیں، ایمرجنسی جاتے ہیں، اسپتال جاتے ہیں، پٹی کرواتے ہیں۔ پھر اس نے کہا ہاں جی اب بتاؤ کیا تم میری نبوت کو تم مانتے ہو؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ جواب دیا نہیں بھائی بالکل نہیں تسلیم کر سکتا، کیونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، جو صحابی رسول ہو گیا، وہ جان تو دے سکتا ہے لیکن نبوت کا انکار نہیں کر سکتا۔ پھر دوسرا پھر جو ہے نا بازو پھر کاٹ دیا گیا، اس طرح سے حضرت کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے جہاں کو شہید کر دیا گیا۔ ختم نبوت کے پہلے مجاہد حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جنگ، یہ جو عقیدے کی جنگ، یہ اس وقت سے چل رہی ہے۔ ایک اس امت میں ایسے بھی شخص ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حرام کر دیا۔ ویسے تو آگ حرام کی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، جس وقت ان کا نمرود سے مناظرہ ہوا، نمرود ہو گیا اور دیگر قوتیں ہو گئی، یہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بھی اور اپنے دوسرے جو ان کے بتوں کی پوجا کرنے والے تھے ان کو بڑا سمجھایا کہ بھائی تم کس معبود کی عبادت کرتے ہو جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے؟ ایک مورتی ہے تم نے خود ہی تیار کیا ہے، خود ہی تم اس سے مانگ رہے ہو۔ بلکہ پھر آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک دفعہ جب ان کے میلے کا ٹائم آیا، سارے لوگوں نے اکٹھے ہو کے کسی میلے کو جانا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ طبیعت صحیح نہیں ہے، میں ادھر ہی ہوں، میں نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ آپ نہیں کرو، ہم سارے میلے میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں۔ جب وہ سارے چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا اٹھایا، بت خانے میں پہنچ گئے، 15 بتوں ساروں کی ایک زبردست قسم کی دعائی کی، صحیح ہو جانا سارا ایسا لگا کہ ایسا گویا سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ایک جو بڑا بت جو بنا ہوا تھا سردار، اس کے اندر ایک کلاڑا رکھ دیا۔ اب جب وہ سارے آئے دیکھنے لگ پڑے، ہمارے رب کے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا؟ وہ بھائی تمہاری عقل کو کیا ہو گیا؟ جس کو تم رب کہہ رہے ہو وہ تو بیچارے کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ رب تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور یہ جو کائنات کی اور یہ جو زمین و آسمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی ذات کر رہی ہے، وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ تعالیٰ کی ذات زمین دونوں کی حفاظت اس کی نہیں تھکاتی ہے۔ اچھا اس طرح سے معاملہ ہو گیا۔ پھر اب انہوں نے جب دیکھا کہ ایسے تو نہیں بات بن رہی، دلیل سے بات نہیں بن رہی ہے، تو بدماشی پر اتر ہے۔ انہوں نے کیا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑی ساری آگ جلائی، آگ ان کے اندر پھینکا گیا۔ جب آگ کے اندر پھینکا گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ فوراً جبرائیل علیہ السلام کو آرڈر ہو گیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ جو میرا آگ میں گزرا وہ دنیا میں شاید اتنا اچھا نہیں گزرا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دی گئی تھی۔ ایک تو وہ پیغمبر تھے جن کو آگ کے اندر ڈالا گیا۔ ایسے ہی ایک تابعی رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام عبداللہ بن ثور ابو مسلم ان کی لقب تھا، یمن کے اندر وہ موجود تھے۔ اسود عنسی نے وہاں میں نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ ان کو بلاتا، جو لوگ مان لیتے ان کا اپنا وہ پیروکار بنا دیتا، ان کے لیے انعامات اور یہ وہ، جو آگے انکار کرتا تو ان کے لیے آگ تیار کر رکھی تھی۔ ایسے ہی ان تابعی عبداللہ بن ثور رحمۃ اللہ علیہ کو جب اسود عنسی نے اپنی نبوت کا دعویٰ پیش کیا، آپ نے انکار کر دیا، اس نے کیا کیا، ان کو اس آگ میں ڈال دیا۔ جب اس آگ میں ڈالا تو عبداللہ بن ثور رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ بھی نہ ہوا۔ اب جو اس کے جعلی ہوئی تھی، جو جعلی چپچے والا
پھر وہ تو ڈر گئے، انہوں نے کہا حضرت یہ تو آپ کی جو جھوٹی نبوت ہے یہ تو غلط ثابت ہو رہی ہے، آپ پہلے تو جھوٹے ہیں یہاں، ایسا نہ ہو اگر 2-4 اور بھی لوگ ایمان والے ڈالے اور بنا دے تو آپ کا جو اثر ہے وہ تو ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے کیا کیا کہ اس شخص کو جو ہے یہاں سے نکال دو، آپ وہاں سے چلے مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت آ چکی تھی۔ اب جب مسجد کے اندر موجود آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ پہنچے، آپ نے پوچھا کہ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی میرا نام عبداللہ بن سعود ہے۔ کہا اچھا سنا ہے کہ یمن کے اندر کوئی شخص ہے جس کو آگ نے نہیں جلایا تھا؟ انہوں نے کہا ان کا نام ابو مسلم ہے، مطلب وہ اپنے آپ کو جیسے ظاہر کرنا وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، ظاہر ہے وہ لوگ خالص مخلص لوگ تھے جو اپنی نیکی کو بھی جو ہے بالکل بتانا پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں فراست کام کر گئی، آپ نے کہا بتاؤ کہ اللہ کے بندے تم ہی وہ بندے ہو؟ وہ کہنے لگے جی ہاں میں ہوں۔ انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، حضرت بکر صدیق کے پاس لے کر گئے، حضرت بکر صدیق نے فرمایا خدا کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے شخص کی زیارت کرا دی اس امت میں جس پر آگ حرام ہو چکی تھی۔ تو بھائی ختم نبوت کا جو کام کرنے والے، ختم نبوت میں جو لوگ جڑنے والے، اس عقیدے کے اندر جو ساتھ دینے والے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ کے واقعات بڑے بڑے ہیں۔ تو بھائی اس وقت کی عقیدے کی جنگ ہے اور جو چلتی ہوئی جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ جو نبوت پہ کیوں ڈاکہ ڈالا جاتا ہے؟ ایسی بات ہے شیطان کا آئیڈیا دیتا ہوگا کسی کو کہ تم اس طرح سے اپنے آپ کو کر دو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اور برائی کا راستہ چن لیا جائے، کسی اور طریقے سے امت کو گمراہ کیا جائے، لیکن یہ نبوت میں کیوں ڈاکہ ڈالا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نبوت کا مقام ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ دیکھیں ہمارے یہاں تو ولی اللہ اولیاء اللہ حضرات ہیں، ہم ان کے لیے اتنا اکرام کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا جی، ہم ان کے آگے سے گزرنا بھی ادبی سمجھیں گے، ہم ان کو جھک کر سلام کریں گے، ہم ان کے لیے کھانا کھلانا بھائی سے سوال سمجھیں گے، لیکن وہ ولی اللہ ہیں، اتنا ان کا اکرام ہوتا ہے، سارے آگے پیچھے لوگ ان کے آنا ساتھ سمجھتے ہیں۔ تو جو پیغمبر ہے اس کا کیا مقام ہوگا؟ اس لیے پیغمبر پہ نبوت پہ ڈالا اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے گمراہ کرنا اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر فرض کریں ہم جتنا کہ ہم آج مسجد میں بیٹھے ہیں اس کی وجہ سے پیغمبر کی وجہ سے بیٹھے ہیں نا، ہمارے پاس تعلیمات پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے، اور یہ 1400 سال سے جو سلسلہ چلتا رہا، ہمارے بزرگان نے محنت کر کے جو ہم تک پہنچایا، آج ہم اسی قسم سے مسجد میں آئے بیٹھے ہیں نا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ جمعے کی نماز کے لیے آنا ہے، پہلے آ کے بیٹھنا ہے، نہا دھو کر بیٹھنا ہے، صاف ستھرے آنا ہے، ایک پیغمبر کی تعلیم پہ چل رہے ہیں۔ تو ایسے ہی یہ لوگ مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایسے بے شمار لوگ بیچارے جو جاہل قسم کے تھے اس کی نبوت کے دھوکے میں آ گئے، اور سب سے پہلے جو انگریز نے جو مرزا قادیانی سے جو کام کروایا وہ یہ تھا کہ جہاد کا انکار کرو، کیونکہ بر صغیر کے اندر جس وقت آزادی کی جنگ لڑی جا رہی تھی تو اس وقت یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ مسلمان بزرگان دین انگریزوں کے خلاف جہاد کر رہے تھے اور اس کے نتیجے میں انگریز کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ تو مرزے کے ذریعے سے بھی یہ فتویٰ صادر کیا گیا کہ جناب صاحب جہاد کی شک کو ختم کر دو، لیکن نبوت کے ذریعے سے اس طرح پھر وہ ایسا ایسا چیزیں اگر یہ جھوٹی نبوت کو تسلیم کیا جاتا تو طرح طرح کی جو ہے وہ کر لیتا۔ اس لیے اب اگلی بات یہ ہے کہ آج 120 سال گزر چکے ہیں مگر ان لوگوں کی محنت ویسے کی ویسے جاری ہے۔ یہ نہیں ہے 1901 کے بعد جو ہے نا مرزا قادیانی بنا، اور مرزا قادیانی جس نے نبوت کا جھوٹی کا دعویٰ کیا، ایسی بات ہے اس نے پیغمبر کی ناموس پہ ڈاکہ ڈالا تھا۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ جب اس کا مرنے کا وقت قریب آیا اس کو ایسا حیضہ کو شدید قسم کا ہوا کہ اس کے پخانہ اور منہ سے جانا بالکل جانا آ رہا تھا۔ جب یہ بر گیا اس کو بڑی مشکل سے انہوں نے جانا تابوت کے اندر بلا کے گھاس پھوس ڈال کے لاہور سے قادیان لے کر گئے، اور جب اس کو دفنایا گیا اس کے بعد اس تابوت کی بھی جگہ دیا گیا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نحوست کی وجہ سے یا جو اس کو جو جراثیم ہے اس کا وائرس نہیں آگے نہ پھیل جائے۔ ایسی بات ہے جو پیغمبر کے بارے میں ایسی بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اس لیے اس کا ایک چیلا تھا، اس کا نام تھا حکیم نور الدین، سب سے پہلے اس کی نبوت کو تسلیم کرنے والا یہ تھا اور اس کا خلیفہ بھی پہلے یہی بنا۔ اس کا ایک برا انجام یہ ہوا کہ ایک دفعہ وہ گھوڑے پر جا رہا تھا، وہ گھوڑے سے سلپ ہو کے گرا، یہاں تک کہ وہ اس کا اتنا زخم بڑھ گیا کہ اس کی ٹانگ بھی ضائع ہوئی، بیکار ہو گئی۔ اسی حالت کے اندر اس کی بیوی اس کو چھوڑ کے چلی گئی، اس کے بیٹے کو جناب مرزا بشیر الدین نے قتل کر دیا اور ساتھ ساتھ اس کو خلافت میں قبضہ ہوا، اس کی باقی بچے جو ادھر ادھر پھرتے رہے۔ ایک دفعہ حضرت علامہ شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بہاولپور کے اندر جب یہ پاکستان کی یہ بہاولپور ریاست تھی، اس وقت یہ سارا اس وقت وہ ہو رہا تھا، یعنی کہ لڑائی ہو رہی تھی، عدالت کے اندر جہاں مقدمات کرے جا رہے تھے کہ کسی
قادیانیت کو عدالت سے بچانا کافی ثابت کیا جائے، کیونکہ ایک ہوتا ہے فتویٰ، جیسے جب کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، کسی زمان کے عقائد غلط ہوں، نظریات غلط ہوں، پہلے تو علماء کرام جو ہے وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ہاں بھی یہ فلاں اور برا ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ دوسرا اگلا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ جناب اس موقع پہ جو عدالت ہے اس کے ذریعے سے ثابت کیا جائے۔ جب عدالت کا مقدمہ آیا، جب حضرت علامہ شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو انتہائی بیماری حالت کے اندر اسٹیچر پہ حضرت کو لایا گیا، جب وہاں پہ عدالت کے اندر جب بات ہو رہی تھی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا قادیانیوں کے وکیل کو میں مرزا قادیانی کو اس وقت جہنم کے اندر دکھا سکتا ہوں۔ اب آپ ذرا اس بات پہ غور کریں، لیکن یہ بات عدالت میں ہو رہی ہے، ہمارے یہاں بیٹھنا جو مرضی کر لیں، میں کہہ رہا ہوں میں بھی کرامت ظاہر کر سکتا ہوں، نہیں کروں تو بس ٹھیک ہے بات کرتا ہوں، آپ نہیں آپ نہیں دکھا سکتے، کوئی اور بندہ دکھا سکتا ہے جناب میں بھی بڑا پہنچی سرکار ہوں، میں کام کر رہا ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم عام جگہ پہ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو شخص عدالت میں دعویٰ کرے گا پھر اس کو ثابت بھی کرنا پڑے گا۔ حضرت علامہ شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بڑی بات کہ میں مرزا قادیانی کو عدالت جہنم میں دکھا سکتا ہوں، وہ اس کا وکیل تھا وہ تو خاموش ہو گیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ہم لوگ تو جھوٹی جماعت والے ہیں، ہم لوگ جیسے آج کی زبان میں کہتے ہیں نا فیک آئی ڈی ہوتی ہیں، آرٹ آئی ڈیاں 2 نمبر بنی ہوتی ہیں، 40 آگے آئی ہوتی ہیں۔ ایسے آپ حضرات کو کال کر کے پریشان کر رہے تھے کہ جناب صاحب آپ کا 50,000 کا نکل آیا ہے، آپ کا جناب 1 تولہ سونا نکل آیا ہے، کوئی بیچارہ سیدھا سادہ ہوتا ہے وہ کار ملا تو اس کو پھنسا دیتے ہیں، خبردار ایسی کاروں میں کبھی نہ جائیں۔ تو ایسے ہی لوگ سے پتہ چلا کہ میں جاری ہوں، وہ خاموش رہ گیا عدالت کے اندر۔ بعد میں حضرت علامہ احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے کسی مرید نے کسی خاتون نے پوچھا کہ حضرت آپ نے بڑی عدالت کے اندر اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ میں مرزا قادیانی کو جہنم میں دکھا سکتا ہوں، اگر وہ آپ کو جج کہہ دیتا تو پھر دکھائیں۔ حضرت نے فرمایا جج کے کہنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، میرے دکھانے میں دیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ والوں کو کشف کی علامت ہی ہوتی ہے، اور وہ واقعی اگر وہ چیلنج کرتا حضرت علامہ احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ختم نبوت کے لیے اپنی بیماری کے لیے تشریف لائے، اس کو جہنم اللہ تعالیٰ نے تو سرخرو کیا، بلکہ اس مقدمے کا فیصلہ بعد میں آیا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا تھا جب تم مقدمہ جیت جاؤ اگر میں زندہ نہ رہا تو بھائی قبر کے اندر آگے قبر کے پاس آگے مجھے فیصلہ سنا دینا۔ اس لیے بھائی دیکھیں جب یہ قادیانی نے دعویٰ کیا ہے، اس کو آپ کو پتہ ہے انگریز کی سپورٹ ہے، ہر قسم کے لوگوں کی سپورٹ ہے ان لوگوں کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کفر یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ کسی طریقے سے اپنے عقائد سے پھر جائیں۔ لیکن جیسے میں نے شروع میں عرض کیا آج کا دور جو ہے وہ جنگوں کا چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے معیشت کی جنگ بھی چل رہی ہے، ایسے ہے نا جی، جس ملک کی معیشت زیادہ اچھی ہوگی، جس ملک کا کاروبار زیادہ اچھا ہوگا وہ مضبوط ہوگا۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں چائنا ہے، ترقی یافتہ ہے کہ نہیں ہے، ہر چیز وہ بنا رہا ہے، ہر چیز وہ بیچ رہا ہے۔ اسی طریقے سے رشیا ہے، اس نے اپنے آپ کو مستحکم کیا۔ ایک جنگ چل رہی ہے معیشت کی، دوسرے نمبر پہ جس وقت دنیا کے اندر جنگ چل رہی ہے وہ ہے آئی ٹی کی، ٹیکنالوجی کی، کس کے پاس کتنی ٹیکنالوجی ہے، کون کس کی خلاف سے نگرانی کر سکتا ہے، کس کے پاس کتنے کیمرے زیادہ اچھے ہیں، کس کا کمپیوٹر کا نظام کیسا اچھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل تو کمپیوٹر کو بھی جو ہے چرا لیا جاتا ہے، جسے انگلش میں کہتے ہیں ہیک کرنا۔ آج کل تو یہ صورتحال بھی چل چکی ہے کہ کسی کا اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ جناب صاحب آپ کا اکاؤنٹ ہیک کرتے ہیں، آپ کو کال کر کے کہتے ہیں بھائی آپ کا ATM کارڈ بلاک ہو گیا، آپ ہمیں کوڈ اپنا بتائیں، جیسے ہی آپ اپنا کوڈ بتاتے ہیں آپ کے سارے پیسے لا کے دے دیتا ہے۔ آج جنگ چل رہی ہے اس چیز کی کہ آئی ٹی کی ترقی ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ختم نبوت کی جنگ چل رہی تھی وہ ابھی تک جاری و ساری ہے۔ یہ لوگ جو جھوٹے قادیانی لوگ ہیں، یہ لوگ جو مسلمان بیچارے ان کو گمراہ کرنے کے لیے پورا زور لگاتے ہیں، اب کیا کرتے ہیں مجھے دھوکہ دیتے ہیں کہ جناب صاحب کلمہ تم بھی پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ان سے مراد جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں بلکہ وہ جو ہے نا مرزا قادیانی نعوذ باللہ۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مہر نبوت بنایا، اللہ تعالیٰ نے مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، نبوت کی مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرزا قادیانی کو لگا دی، حالانکہ یہ سارا جھوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے۔ ہم سب جانتے ہیں، سارے مسلمان آخر تک جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، نبی نہیں ہے۔ جب وہ نبی نہیں بنے تو پھر آپ کے بعد آپ کے نبی نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے ایک تو ہمارا آپس کے اندر ایک مذاکرہ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ اس لیے ہمارے عالم مجلس ختم نبوت والے حضرات ختم نبوت کے جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، کالج یونیورسٹیوں کے اندر جا کے ختم نبوت کی تعلیم بھی دیتے ہیں، لیکچر بھی دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارا آپس کے اندر اس چیز کا مذاکرہ ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جو قادیانیوں کی مصنوعات ہے، جو لوگ ابھی تک یہ لوگ باز نہیں آ رہے، آپ کو پتہ ہے اس سمے جو حاجیوں کی فلائٹ گئی ہے
انہوں نے پھر وہاں پہ جو ہے قادیانی کا جو کیسے تشہیرات کا وہ چلایا انہوں نے اتنی، یعنی کہ یہ لوگ حکومت کے اندر اپنا مشین لگوانے کی کوشش کی، تمام شعبہ جات کے اندر یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنے وہاں میں داخل ہو جائیں اور بڑے عہدوں میں قابض ہو کے اپنی نمبرسی کریں اور ملک کے اندر جو اسلام ہے اس کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کریں۔ اس کے بھائی ایک تو ہمارے اندر آپس کے اندر ہم لوگ آپس میں جو مذاکرہ کر رہے ہیں ختم نبوت کا مذاکرہ اس کے اندر بھی ہونا چاہیے، اسی طریقے سے گھر بھی جا کے بتائیں۔ ہمارے ماں بہن بیٹیاں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ بھئی یہ ختم نبوت کیا چیز ہے، کیا ہے، ہر بچے تک آواز ختم نبوت کی لگنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ان لوگوں کی جو بائیکاٹ ہے، ان لوگوں کی جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کر کے اور ایسے لوگوں سے بالکل بچنا چاہیے۔ ان لوگوں کا ہتھیار کیا ہوتا ہے؟ ہم مثال کے طور پہ یہاں فیروز سے بندہ بیچارہ پڑھنے کے لیے گیا لاہور، جاتے ہیں یہاں سے یونیورسٹی کالج پڑھنے کے لیے، اب وہاں پہ پڑھنے کے لیے گیا، بیچارہ اتنی بڑی ڈگری لے کر آ گیا، اس کو نوکری اس کے معیار کے مطابق مل نہیں رہی، والدین نے خرچ کیا، زمین بیچ کے بیچارے پڑھاتے ہیں والدین، اب اس کو پڑھایا لکھایا، اب وہ بیچارہ پھر رہا ڈگری لے کے، اب پھر پی ایچ ڈی کی، اس کو نوکری نہیں مل رہی۔ ایسے موقع پہ یہ لوگ بات کرتے ہیں اور آگے کہتے ہیں جناب ہم تو آپ کو فرانس کے اندر نوکری دلائیں گے۔ چنانچہ جو ایک مسلمان سیدھا سادہ بیچارہ ہوتا ہے وہ بہت ان کی یہاں عادت ہے اور ایسا ایسا یہ لوگ عقائد کے اندر گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے کوئی شخص کا کسی بیچارہ بیمار ہو گیا، اتنا علاج کے پیسے نہیں ہے، کوئی کینسر ہے، کوئی ایسی مہلک بیماری ہے، 10-20 لاکھ 30 لاکھ خرچہ آ رہا ہے، اب ایسے لوگ خیر خواہ بن کے جنازہ انسان یہ پہنچ جاتے ہیں اس بیمار کے پاس اور اسے کہتے ہیں ہم تمہارا علاج کروائیں گے۔ اب جب وہ علاج کرواتا ہے وہ صحت یاب ہوتا ہے، بول کے ٹھیک کرنے لگ پڑتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں بھائی، شفا کی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، انسان کے پاس جس میں اسباب ہوں اس کو اختیار کرنے چاہیے، لیکن کسی غیر سے کبھی نہیں ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ اس لیے ختم نبوت کے لیے بھائی ہم لوگوں کو جا کے رہنا ہوگا، آس پاس میں رہنا ہوگا۔ آپ کو فیس بک پہ ایسی پوسٹ نظر آ سکتی ہے، ان لوگوں کا ہتھیار فیس بک بھی ہے، واٹس ایپ بھی ہے، فیس بک پہ ایسی کوئی پوسٹ جسے کہتے ہیں کوئی تحریر آ سکتی ہے جو آپ کے اندر دین کے بارے میں شکوک و شبہات ڈال سکتی ہے، ایسی پوسٹ جو آپ کے ایمان کو خراب کر سکتی ہے۔ اس لیے اپنے علماء کرام سے رابطے رہیں۔ ہمارے علماء کرام الحمدللہ وہ مدرسے کا کام بھی کرتے ہیں، وہ امامت بھی کرتے ہیں، وہ کتابت بھی کرتے ہیں اور وہ حضرات ختم نبوت کے خادم بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے علاقے کے اندر کوئی ایسا مسئلہ محسوس ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ مشکوک ہیں، کوئی اس وقت سرگرمیاں ہیں ان کی، تو پھر جو ہے نا اپنے ختم نبوت کی جو ذمہ داران ہے اپنے علماء کرام کو اطلاع دیں کہ ہمیں فلاں اشخاص ایسے لگتے ہیں، ان کو لگتا۔ اور دوسرے نمبر کے ساتھ ساتھ یہ ہے اگر بھی ہمارے علاقے میں اس طرح سے پائے ہیں تو ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طریقے سے ہم اپنے بزرگان دین سے حضرت مفتی راشد مدنی صاحب دامت برکاتہ اور جو ہمارے اکابر جو موجود ہیں ان سے ملاقات کی ترتیب رکھی جائے تاکہ ان کے اندر جو انہوں نے یہ میٹھا زہر ڈالا ہوا ہے، جو ان کے اندر شکوک و شبہات ڈالے ہوئے ہیں، ان کو دور کیا جائے تاکہ وہ لوگ مسلمان ہوں گے پکے جنتی بن جائیں گے۔ اور الحمدللہ اسی سلسلے میں عالمی مجلس ختم نبوت پورے پاکستان کے اندر قائم ہے اور الحمدللہ یہ حضرات تبلیغ کے لیے بھی جاتے ہیں اور یہ لوگ جہاں قادیانی ہوتے ہیں ان سے جا کے مناظرہ بھی کرتے ہیں، ان کو دعوت اسلام بھی دیتے ہیں، اور وہ اگر بھی قادیانی توبہ طائب ہو کے مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر جو مشکل حالات ہوتے ہیں ان لوگوں کی کفالت بھی کرتے ہیں۔ اس سارے سلسلے کے شعبہ جات قائم ہیں۔ ایک تو ہمیں حضرات سے ملتا جلتا رہنا چاہیے، دوسرے نمبر پہ آپ حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو کوئی بھی نظام چل رہا ہے وہ اسباب کی درجے میں چل رہا ہے۔ اگر آپ مسجد میں ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو بجلی کا بل کیسے دیں گے؟ آپ نے مسجد میں ہے، جناب صاحب آپ کی صفحے لانی ہے تو ایسی بات ہے پیسے ہوں گے تو ہمیں ہاتھ کو فی سبیل اللہ دیں تو اچھی بات ہے۔ تو ایسے ہی آج میں مجلس ختم نبوت کے جو حضرات ہیں یہ لوگ بھی فی سبیل اللہ آ جاتے ہیں، جتنے بھی ہمارے اکابر ہیں یہ فی الحال اسی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کبھی حضرات بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں تاکہ ایک آواز کے ذریعے سے بات پتہ لگ سکے، کبھی اگر پارلیمنٹ کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ لوگ وہاں پہ آواز اٹھاتے ہیں، اگر کوئی قادیانی کسی بڑی پوسٹ پہ آئے تو ختم نبوت والے حضرات الرٹ ہو کے ان کے پیچھے پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہر طرح سے یہ لوگ ختم نبوت والے جو شعبہ جاتے ہیں اس قسم کی کفالت کر رہے ہیں۔ تو بھائی آپ حضرات بھی آپ اپنی مت کے اندر ختم نبوت کی خدمت کر سکتے ہیں، لیکن ہم ختم نبوت کا پیغام آگے پہنچا کے ہم تبلیغ میں حصہ بھی لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، ہم اس کو مال دیں گے، اس کی بھی جو ہے قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ذریعے لگ سکتے ہیں۔ اور جمعے کے فرض نماز کے بعد ہمارے ساتھی انشاءاللہ باہر بیٹھے ہوں گے، آپ اپنی زکات بھی ادا کر سکتے ہیں، آپ کا عشر بھی دے سکتے ہیں، جس مرد بھی آپ دینا چاہے دے سکتے ہیں۔ ساتھ یہ ہے کہ آپ واضح بھی کریں گے کہ کس مرد میں، کیونکہ آپ جانتے ہیں زکات کا مصرف جائز ہے، صدقہ کسی اور مرد میں لگایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ادا کریں گے، آپ سے ہو سکتا ہے کہ ختم نبوت کا اشتہار بن جائے، کسی دیوار پہ رکھے ہوئے ختم نبوت کی تبلیغ کے لیے جلسہ سننے کے لیے آ جائے، آپ کو پورا ثواب ملے گا۔ اس ختم نبوت کے اس پروگرام کا کروایا جائے گا، آپ کو انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا۔ اگر اس کے ذریعے سے آپ کی زکات سے کسی ختم نبوت کی مجاہد کی جیب سے رہائی کروائے گی، آپ کو پورا ثواب ملے گا۔ تو جمعے کے بعد ساتھ تشریف ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کے سب کی ہم سب کی مغفرت فرمائے، قیامت کے دن ختم نبوت کے جتنے بھی حضرات ہیں ان سب کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔